اسٹوڈنٹس اب ہمارے چیپٹر کا سیکنڈ پارٹ ہے اور وہ ہے ایفرٹس فار ریزالونگ دا پرابلمس. قائد اعظم نے فرسٹ گورنر جنرل کے طور پر کیسے ایکٹ کیا اور کس طرح پاکستان کو ابتدائی مسائل اور بحرانوں سے نکالا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انیشیل پرابلمس جو پاکستان کو فیس کرنا پڑے زیادہ تر وہ پرابلمس تھے جو پاکستان کے لیے کریٹ کیے گئے کہ پاکستان اکنامکلی ایک وائبل اسٹیٹ نہ بن سکے اور پاکستان کی اکانومی کولیپس کر جائے, پاکستانی گورنمنٹ اپنے پرابلمس کو سالو کرنے میں ناکام ہو جائے اور پھر پاکستانی گورنمنٹ ہاتھ جوڑ کر انڈیا کی یونیفیکیشن کی ریکویسٹ کرے, یعنی دوبارہ سے پاکستان انڈیا کو جوائن کرنے کے لیے ریکویسٹ کرے کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ نہیں رہ سکتے, سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پہ, تو ہم انڈین یونین کو دوبارہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو اپوننٹس کا یہ ایک پلان تھا کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ بنے گا, لیکن اور انہوں نے ساتھ ہی یہ پروپیگنڈا بھی کیا تھا کہ پاکستان ایک ہاؤس آف کارڈ ثابت ہوگا جسے ہوا کا ایک جھونکا ہی اڑا کر لے جائے گا, کیونکہ پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ ان کو حل نہیں کر پائے گی. اب یہ سارا پروپیگنڈا قائد اعظم سن رہے تھے اور قائد اعظم نے قوم کو حوصلہ دلایا, امید دلائی اور قائد اعظم کی ایبل لیڈرشپ سے اور پاکستانی لوگوں کی ڈٹرمنیشن سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مشکلات پر بہت مختصر عرصے میں قابو پا لیا گیا. ان ایفرٹس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. نمبر 1, کانسٹیٹیوشن میکنگ. کانسٹیٹیوشن کو اردو میں ہم کہتے ہیں دستور یا آئین. کانسٹیٹیوشن کسی بھی ریاست کا بنیادی قانون ہوتا ہے, اس کے تحت حکومت کے معاملات چلائے جاتے ہیں. کوئی بھی اسٹیٹ کسی ایک دن بھی کانسٹیٹیوشن کے بغیر نہیں چل سکتی. اب جب پاکستان بنا تو اس کا اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 کو پاکستان کا عارضی یا عبوری آئین قرار دیا گیا, انٹرم کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا. قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے فرسٹ سیشن کو پریزائڈ کیا اور اس میں اسمبلی میں اس سیشن میں جو لوگ شامل تھے وہ لوگ تھے جو 1945-46 کے الیکشنز میں مسلم سیٹ سے الیکٹ ہوئے تھے, ان علاقوں سے جو بعد میں پاکستان کا حصہ بنے. قائد اعظم نے اس اسمبلی کو ایڈریس کرتے ہوئے پاکستان کا جو فیوچر کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اصول بتا دیے. یہ آپ نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کا آئین ابھی بننا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس کی الٹیمیٹ شیپ کیا ہوگی, لیکن یہ ڈیموکریٹک ٹائپ کا ہوگا اور اسلام کے اسینشیل پرنسپلز پر بیس کرے گا. اسلام کے اسینشیل پرنسپلز جو کہ ڈیموکریسی کے بارے میں ہیں, فریٹرنیٹی کے بارے میں ہیں, سوشل جسٹس کے بارے میں ہیں, ان تمام پرنسپلز کو امباڈی کرے گا نیو کانسٹیٹیوشن, یعنی یہ تمام اصول نئے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہوں گے. اور پاکستان ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی. اردو میں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوگا پاپائیت اور انگلش میں سے کہتے ہیں تھیوکریسی. تھیوکریسی کا کانسیپٹ کرسچینٹی سے آیا ہے. جب یورپ میں ڈارک ایجز تھا تو اس وقت ریلیجس کلاس کی گرپ تھی سوسائٹی اور پالیٹکس کے اوپر, اور ریلیجس کلاس ایکسپلائٹ کرتی تھی لوگوں کو. تو قائد اعظم نے کہا کہ ریلیجس کلاس کی جو پرسنل ڈیزائرز ہیں ان کو اللہ کا حکم سمجھ کر لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا, لوگوں کے اوپر انفورس نہیں کیا جا سکتا. ریلیجس کلاس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر سکے ریلیجن کے نام پر. یعنی پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہوگی جس کو اسلام کی روشنی میں چلایا جائے گا اور ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی. اب فارمیشن آف گورنمنٹ کی گئی, گورنمنٹ کو فارم کیا گیا. قائد اعظم پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل بنے. لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر بنے. پاکستان کی پہلی کیبنٹ ایک چھوٹی سی کیبنٹ تھی. آج کی کیبنٹس کی طرح کوئی بڑی کیبنٹ نہیں تھی. صرف 5 ممبرز تھے پاکستان کی فرسٹ کیبنٹ میں اور سب بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کیپیبلٹیز کے مالک تھے. قائد اعظم آلدو گورنر جنرل تھے اور کیبنٹ کی میٹنگز کو پریزائڈ کرنے کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس تھا, لیکن قائد اعظم کی جو میریٹوریس سروسز تھیں قوم کے لیے اور جو ان کا ایک ایگزالٹڈ پوزیشن تھی اس کے تحت قوم نے ان کو وسیع ترین اختیارات دیے اور قائد اعظم ایون کیبنٹ کے ڈیسیجنز کو ویٹو کرنے کا اختیار بھی رکھتے تھے. آپ نے پبلک سرونٹس کو اسپیشل گائیڈنس دی. پبلک سرونٹس کون؟ جو سول سرونٹس تھے, بیوروکریسی سے ان کا تعلق تھا. قائد اعظم نے ان کو نصیحت کی کہ وہ ٹائر لیسلی کام کریں ملک کے لیے, قوم کے لیے. اس وقت ان کی خدمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جن لوگوں کے عزیز و اقارب وفات پا گئے تھے ان کے ساتھ قائد اعظم نے سمپیتھائز کیا. قائد اعظم نے سول سرونٹس کو یہ میسج دیا کہ وہ اب قوم کے حکمران نہیں ہیں, قوم کے خادم ہیں, کیونکہ برٹش گورنمنٹ کے دور میں سول سرونٹس کو رولرز کے طور پر
برٹش گورنمنٹ نے استعمال کیا اپنی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے. ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے, تو ان کا ایک خاص بیہیویئر تھا, ڈکٹیٹوریل قسم کا بیہیویئر تھا بیوروکریسی کا. تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ اپنا رویہ بدلیں, اب آپ قوم کے خادم بن کر اپنے فرائض سر انجام دیں. نیشن کا کانفیڈنس بلڈنگ کی گئی, ان کی اعتماد سازی کی گئی قوم کی, ان کا اعتماد بڑھایا گیا دشمن کے نیگیٹو پروپیگنڈے کو ڈسپیل کرنے کے لیے, اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے. قائد اعظم نے ملک کے طول و عرض کے دورے کیے اپنی خراب صحت کے باوجود, اور قائد اعظم نے لوگوں کو یقین دلایا کہ پاکستان ہاؤس آف کارڈز نہیں ہے, پاکستان ایک کمزور ملک نہیں ہے. نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان, یعنی کوئی بھی طاقت زمین پر پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. یہ قائد اعظم کا پیغام تھا پاکستانیوں کے لیے. کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا. قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا, کیونکہ لینگویج ڈسپیوٹ بھی سٹارٹ ہو چکا تھا. بنگالیوں نے ایک موومنٹ شروع کر دی تھی کہ بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج کا سٹیٹس ملنا چاہیے. قائد اعظم نے ریفیوجیز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ریفیوجی فنڈ قائم کیا. اپنا پہلا اسٹیٹ بینک 1 جولائی 1948 کو سینٹرل بینک کا افتتاح کیا قائد اعظم نے. فیڈرل کورٹ قائم کی گئی جسے آج کل سپریم کورٹ کہا جاتا ہے, اور ریفیوجیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسپیشل اٹینشن پے کی گئی.